بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ دوستو، فرعون ایک بہت ہی سرکش اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو کیسے عبرت کا نشان بنایا، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سانپ بن کر تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، تو یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی نبی ہیں، اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور اس کے متبعین پھر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کا بنی اسرائیل کے مومنین پر اور بھی ظلم و تشدد اور بڑھ گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین کو طرح طرح سے ایذا دینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس سرکشی سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، بنی اسرائیل میں فرعون کا ظلم و ستم تو بہت ہی بڑھ گیا ہے، اور اس نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں مبتلا کر دے جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب مسلط فرما دیے۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طوفان نازل کیا۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا، اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور ان کی گردنوں تک پانی آ گیا، اور ان میں جو بیٹھا تھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، کیونکہ وہ نہ تو ہل سکتے تھے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں میں برباد ہو گئے۔ سنچر تک مسلسل 7 روز وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی، اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئیں، اور گلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت ہی آرام اور آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ان پر پھر سے قہر نازل کیا، اور ان پر ٹڈیوں کی صورت میں عذاب مسلط کر دیا۔ ٹڈیوں کے بادل جھنڈ کے جھنڈ بن کر ان پر نازل ہو گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کی مکان کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں، اور فرعونیوں کی گھروں میں یہ ٹڈیاں اس طرح گھس گئیں جن سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عذاب تھا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات اور ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں، تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ
آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر و عصیان حد سے بڑھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ تو ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا وطن چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ دوستو، باقی عذاب کا ذکر ہم اپنی کل کی ویڈیو میں کریں گے، تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں